الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، حج لیکچر کے سلسلے میں نواں لیکچر پیش خدمت ہے، جس میں حج کے مسائل یعنی حج کی اقسام، 8-9 ذی الحجہ اور مزدلفہ کے اعمال کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تو سب سے پہلے ہے حج کی اقسام۔ حج کی 3 اقسام ہیں: حج افراد، حج تمتع، حج قران۔ حج افراد یہ ہے کہ صرف حج کی نیت کر کے حج کے مناسک ادا کیے جائیں، اس کے ساتھ عمرہ نہ کیا جائے، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔ تمتع یہ ہے کہ میقات پر صرف عمرہ کی نیت کی جائے اور عمرہ کے مناسک ادا کر کے احرام کھول لیا جائے، پھر 8 ذی الحجہ کو اپنی قیام گاہ ہی سے حج کا احرام باندھا جائے اور حج کے مناسک ادا کیے جائیں۔ تیسرا ہے حج قران۔ قران یہ ہے کہ میقات پر عمرہ و حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا جائے، عمرہ کے مناسک ادا کر کے احرام کھولا نہ جائے، بلکہ اسی احرام میں حج کے مناسک بھی ادا کیے جائیں۔ حج کا افضل طریقہ۔ علماء امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ افراد، تمتع اور قران تینوں طریقوں سے حج کرنا جائز ہے۔ ادائے حج کے یہ مختلف طریقے بندوں کی سہولت اور مختلف الحال لوگوں کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے مقرر کیے گئے ہیں، تاکہ ہر شخص اس طریقہ کو اختیار کرے جس میں اس کے لیے آسانی ہو۔ حج کے 3 طریقوں میں اسلامی شریعت کی اسی آسانی اور سہولت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جس شخص کے پاس وقت کم ہے اس کے لیے حج افراد بہتر ہے، وہ 8 ذی الحجہ سے حج کے اعمال شروع کرے اور 12 یا 13 تاریخ طواف وداع کر کے اپنے وطن واپس آ جائے۔ جو شخص نہ قربانی کر سکتا ہو اور نہ اس کے بدلہ روزے رکھ سکتا ہو، اس کے حج افراد مناسب ہے، اس میں قربانی نہیں ہے۔ جو شخص 5 یا 6 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچے، وہ قران کا احرام باندھے، جس میں عمرہ ادا کرنے کے بعد مناسک حج اسی احرام میں ادا کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ ذی الحجہ کے آغاز یا اس سے بھی پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں، وہ تمتع کا احرام باندھیں اور عمرہ کر کے احرام کھول لیں، پھر 8 ذی الحجہ کو اپنی قیام گاہ سے احرام باندھیں اور حج کے مناسک ادا کریں۔ 8 ذی الحجہ کے اعمال۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ تمتع کرنے والوں نے عمرہ کر کے احرام کھول لیا تھا، اس لیے وہ اس دن حج کا احرام باندھیں گے۔ اسی طرح اہل مکہ بھی۔ اس کا طریقہ وہی ہے جو عمرہ کے احرام کا ہے، بس یہ فرق ہے کہ اللہم لبیک کا عمرہ کے بجائے اللہم لبیک کا حجہ کہیں گے۔ بعض لوگ احرام باندھنے کے لیے مسجد حرام جاتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ مسنون یہ ہے کہ جہاں قیام ہے اسی جگہ سے احرام باندھا جائے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے عمرہ کر کے احرام کھول لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب ہم 8 ذی الحجہ یعنی ترویہ کے دن منا جائیں تو احرام باندھیں، یعنی حج کا احرام باندھیں۔ ہم نے ابطحہ میں احرام باندھا۔ ابطحہ یعنی مکہ کی ایک وادی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے قیام فرمایا تھا۔ 8 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد جس وقت چاہیں منا جا سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ نماز ظہر منا میں پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی منا میں پڑھیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یوم ترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو لوگ منا جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ناقہ پر سوار ہو کر منا تشریف لے گئے۔ وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر
5 نمازیں پڑھیں۔ 9 ذی الحجہ کے اعمال۔ 9 ذی الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات روانہ ہوں، زوال تک میدان عرفات کے باہر وادی نمرہ میں ٹھہریں۔ مسجد نمرہ میں پہلے خطبہ ہوگا، اس کے بعد 1 اذان اور 2 اقامتوں سے ظہر عصر کی 2 نمازیں تمام حاجی جمع و قصر کر کے پڑھیں گے۔ یہ جمع و قصر حج کے مناسک میں سے ہے، اس لیے مقیم اور مسافر سب ہی قصر کریں گے۔ ظہر و عصر کے درمیان اور عصر کی نماز کے بعد کوئی موقدہ یا نفل نماز نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر پڑھ کر کچھ دیر منا ہی میں رہے۔ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے اور ہدایت فرمائی کہ وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ جب آفتاب ڈھل گیا تو اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اقامت کہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز نہیں پڑھی، یعنی سنت موقدہ اور نفل نہیں پڑھے۔ 9 ذی الحجہ یوم عرفہ حج کا اہم رکن ہے، یعنی اہم رکن وقوف، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں۔ اگر یہ رہ جائے تو حج مکمل نہ ہوگا اور اس کی تلافی دم سے بھی نہ ہو سکے گی۔ اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ نماز ظہر و عصر پڑھ کر میدان عرفات میں داخل ہوں اور سورج غروب ہونے تک وہیں رہیں، چونکہ وقوف عرفہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے اور اس پر حج کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہے۔ اس لیے اس میں اتنی وسعت اور رعایت دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کے دن عرفات نہ جا سکے تو 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں صبح صادق سے پہلے کسی وقت پہنچ جائے، اس کا وقوف صحیح اور حج مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حج وقوف عرفہ ہے، یعنی وقوف عرفہ اہم رکن ہے جس پر حج کے صحیح ہونے کا دار و مدار ہے۔ جو شخص مزدلفہ والی رات یعنی 9 اور 10 ذی الحجہ کی درمیانی شب میں بھی صبح صادق سے پہلے عرفات پہنچ جائے، اس نے حج پا لیا اور اس کا حج ہو گیا۔ جو لوگ زوال کے بعد میدان عرفات میں داخل ہو جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلیں۔ اگر اس سے پہلے نکل آئے تو ایک جانور کی قربانی واجب آئے گی، البتہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے واپس آ گئے تو قربانی معاف ہو جائے گی۔ سورج غروب ہونے کے بعد آئے تو قربانی معاف نہ ہوگی۔ جو لوگ غروب آفتاب کے بعد رات کے کسی حصہ میں وقوف کرتے ہیں، ان کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اگر ایک لمحہ کے لیے بھی وقوف کر لیا تو یہ رکن ادا اور حج صحیح ہو جائے گا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ وقوف عرفہ کے لیے کھڑا رہنا ضروری ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ وقوف کا مطلب ہے ایک مقررہ وقت تک میدان عرفات میں ٹھہرنا، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت میں وقوف درست ہو جائے گا۔ جبل رحمت سامنے رہے تو بہتر ہے، ضروری نہیں ہے، البتہ قبلہ رخ ہونا سنت ہے۔ کسی کو سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، بے ہوشی کی حالت میں بیمار کو ایمبولینس میں لٹا کر اگر ایک لحظہ کے لیے بھی میدان عرفات پہنچا دیا جائے تو وقوف ہو جائے گا۔ عرفات کا پورا میدان موقف ہے، جس جگہ ٹھہرنا چاہیں ٹھہریں، لیکن وادی اورنا یا وادی نمرہ میں وقوف نہ کریں۔ مسجد نمرہ میں بھی وقوف درست نہیں، اس لیے کہ اس کا زیادہ حصہ عرفات کے باہر ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے اس جگہ یعنی جبل رحمت کے قریب وقوف کیا ہے اور عرفات کا پورا میدان موقف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات کا پورا میدان موقف ہے اور تم وادی ارنا سے بچو، یعنی اس وادی میں وقوف نہ کرو۔ معتمد علماء اور فقہاء میں سے کسی نے بھی جبل رحمت پر چڑھنے کی کوئی فضیلت بیان نہیں فرمائی۔ دعا۔ میدان عرفات قبولیت دعا کا مقام اور یوم عرفہ قبولیت دعا کا دن ہے، اس لیے اس دن اور اس مقام پر خاص اہتمام سے اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ کا ذکر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور توبہ و استغفار میں مشغول رہیں۔ دعا انفرادی طور پر کریں، اجتماعی دعا اور اذکار کا اہتمام خلاف سنت ہے۔ اس دن کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں اللہ عرفہ کے دن سے زیادہ اپنے بندوں کے لیے جہنم سے آزادی اور رہائی کا فیصلہ کرتا ہو۔ وہ اپنے بندوں سے بہت قریب ہو جاتا ہے اور ان پر فخر کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے کہ دیکھو میرے یہ بندے یہاں کس لیے آئے ہیں، یعنی وہ یہی تو چاہتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو جاؤں اور ان کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یوم عرفہ کی بہترین دعا اور ذکر کے کلمات جو افضل کلمات ہیں جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زبان سے ادا ہوئے وہ یہ ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ۔ یوم عرفہ کا روزہ غیر حاجی کے لیے رکھنا سنت ہے اور اس کا بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن حاجی کے لیے یوم عرفہ کا روزہ نہ رکھنا افضل و مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے خود بھی یوم عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ میدان عرفات سے مزدلفہ۔ 9 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے کے بعد نماز مغرب پڑھے بغیر مزدلفہ روانہ ہو جائیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا، جب سورج غروب ہونے کا وقت آ گیا، زردی کم ہو گئی اور سورج بالکل ڈوب گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، یعنی عرفات سے مزدلفہ روانہ ہوئے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب و عشاء کی نمازیں جمع و قصر کر کے پڑھیں۔ ان دو نمازوں کو ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ساتھ پڑھنا سنت ہے۔ ان کے درمیان سنت یا نفل نماز نہ پڑھیں۔ نماز کے بعد کھانے اور دوسری ضروریات سے فارغ ہو کر سو جائیں۔ صبح صادق ہوتے ہی اول وقت میں نماز فجر ادا کریں۔ اس کے بعد مشعر حرام کے پاس آئیں اور قبلہ رو کھڑے ہوں، بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دوران وقوف ذکر و دعا، تکبیر و تحلیل اور توحید و تمجید میں مشغول رہیں، اچھی طرح روشنی پھیلنے تک وقوف جاری رکھیں۔ مزدلفہ کے متفرق مسائل۔ سنت یہ ہے کہ مزدلفہ کی رات آرام کیا جائے۔ مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب والعشاء کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تہجد تک کا ناغہ کیا، 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھیں۔ مزدلفہ میں وقوف جس جگہ چاہیں کر سکتے ہیں۔ افضل یہ ہے کہ مشعر حرام کے قریب کیا جائے جہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ وادی محصر میں وقوف جائز نہیں،
یہ وہ وادی ہے جس میں ابابیل نے ابرہہ کی ہاتھی سوار فوج پر کنکریوں کی بارش کی، اور وہ فوج جو بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئی تھی، یہ وادی اس کے لیے قبرستان بن گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشعر حرام کے مقام پر وقوف کیا اور فرمایا یہ وقوف کی جگہ ہے اور پورا مزدلفہ موقف ہے، مگر تم وادی محصر سے دور رہو۔ مزدلفہ میں رات بسر کرنا بعض علماء کے نزدیک واجب اور بعض کے نزدیک سنت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ جو لوگ آدھی رات سے پہلے پہنچیں وہ آدھی رات کے بعد تک وہاں رہیں، اور جو آدھی رات کے بعد جائیں ان کے لیے تھوڑی دیر کی حاضری کافی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک مزدلفہ میں وقوف سنت ہے، حنفیہ اس کو واجب کہتے ہیں۔ اس کا مسنون وقت صبح صادق سے سورج نکلنے تک ہے۔ اس وقت میں راستہ چلتے ہوئے بھی کوئی مزدلفہ سے گزر جائے، چاہے جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، ہوش میں ہو یا بے ہوش ہو، واجب ادا ہو جائے گا۔ سورج نکلنے سے کچھ پہلے رمی کے لیے منا کی طرف روانگی مسنون ہے۔ بوڑھوں، بیماروں، کمزوروں، معذوروں، عورتوں اور بچوں کو اجازت ہے کہ وہ آدھی رات کے بعد منا چلے جائیں۔ عورتوں کے ساتھ ان کے محرم مرد، ڈرائیور یا جن کا جانا ضروری ہے وہ بھی جا سکتے ہیں۔ آدھی رات سے پہلے جانا ممنوع ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری برکم خاتون تھیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ مجھے رات ہی کے وقت مزدلفہ سے جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھرانہ کے کمزور لوگوں کے ساتھ رات ہی کو منا بھیج دیا تھا۔ مزدلفہ میں پیدل یا سواری پر جس طرح چاہیں داخل ہوں۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں حج کے مسائل یعنی حج کی اقسام، افضل طریقہ حج، 8-9 ذی الحجہ کے اعمال، مزدلفہ کے اعمال اور متفرق مسائل کے بارے میں تفصیلی گفتگو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ 10 ذی الحجہ کے اعمال پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔